بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے بعد از حج سیزن کے لیے عمرہ ویزے جاری کرنا شروع کر دیے۔ عمرہ ویزوں کا اجرا بدھ کو مناسک حج کے اختتام کے بعد کیا گیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عازمین حج کی آسانی کے لیے 23 مئی سے ایک ماہ کے لیے نسک ایپ کے ذریعے عمرہ پرمٹ جاری کرنا بند کر دیے تھے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عمرہ ویزے کے اجرا کی بحالی سے عمرہ زائرین کی آمد کو ہموار کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں دوران حج شدید گرمی سے 1114 حجاج جاں بحق ہوئے۔ مصری حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں مصر کے 672 شہری شامل ہیں، جبکہ 25 لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب انڈونیشین حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں انڈونیشیا کے 236 شہری شامل ہیں۔ بھارتی امور خارجہ کی ایجنسی کے مطابق 98 بھارتی شہری بھی جاں بحق حجاج میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جاں بحق حجاج میں ٹیونس، اردن، ایران اور سینیگال کے شہری بھی شامل ہیں۔ ٹیونسی اور اردنی حکام نے تصدیق کی ہے کہ دوران حج فوت ہونے والے حجاج میں وہ افراد بھی شامل تھے جو حج کے مناسک شروع ہونے سے مہینوں قبل سیاحتی یا زیارتی ویزوں پر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے، بغیر اجازت نامے کے حج ادا کیا، اور ان کے ساتھ کوئی کمپنی یا ادارہ بھی نہیں تھا جو انہیں رہائش، کھانا یا ٹرانسپورٹ کی خدمات فراہم کرتا۔ سعودی وزیر صحت فہد بن عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ حج کے دوران اموات مناسب پناہ گاہ نہ ہونے اور آرام کیے بغیر تیز دھوپ میں طویل فاصلے تک پیدل چلنے کی وجہ سے ہوئیں۔ جاں بحق حجاج میں متعدد معمر اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد بھی شامل ہیں۔ 83% اموات ان حجاج کی ہوئیں جو اجازت کے بغیر حج میں شامل ہوئے تھے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور لبنانی حزب اللہ جنگجوؤں کے مابین بڑھتے ہوئے تشدد اور جارحانہ بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ تقریباً یومیہ بنیادوں پر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر گولہ باری کا تبادلہ جاری ہے۔ یہ غزہ میں جاری جنگ کے متوازی انداز میں سلسلہ ہے، جس سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ کو شروع کرنے کا باعث بن سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کو اسرائیل اور لبنان کی جنگ میں نہ بدلا جائے۔ غلط سمت میں کوئی بھی قدم پورے خطے کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے کشیدگی کا فوری خاتمہ کریں۔ دوسری جانب امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے کچھ روز قبل اسرائیلی حکام سے ملاقات میں کہا کہ غزہ جنگ کے دوران لبنان میں مزید کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں۔ روس کے علاقے داغستان میں نامعلوم مسلح افراد نے عیسائی اور یہودی عبادت گاہوں پر حملہ کر کے 2 گرجا گھروں اور یہودی عبادت گاہ کی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ پولیس چیک پوسٹ پر بھی فائرنگ کی گئی، جس سے 7 افراد ہلاک، 13 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں گرجا گھر کا پادری اور 6 پولیس اہلکار، جبکہ زخمیوں میں 12 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور بھی مارے گئے۔ ان دہشت گردی کی کارروائیوں پر تحقیقات جاری ہیں۔ امریکہ بھر میں گرمی کی لہر میں تیزی کے سبب واشنگٹن میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ امریکہ کی شمالی اور جنوبی ریاستوں میں ہیٹ ویو وارننگ جاری کی گئی ہے۔ بعض شہروں میں درجہ حرارت 37 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کی لہر سے ہزاروں افراد کے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ نیو انگلینڈ میں بڑے پیمانے پر طوفان، سیلاب، تیز ہوائیں اور بگولوں کا خطرہ ہے۔ برطانیہ میں حالیہ ہفتے موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کے ساتھ یلو وارننگ بھی جاری کی گئی۔ ملک کے کئی علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت 30 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کا الرٹ پیر کی صبح سے لے کر جمعرات تک جاری رہے گا۔
येलो वार्निंग कमज़ोर अफराद के लिए ख़तरा बन सकती है। इंग्लैंड और वेल्स में गर्मी ज़्यादा देर तक रहने की तवक्को है। दुनिया के 4 बड़े आज़मों के बेशतर शहर इस वक्त शदीद गर्म मौसम की लपेट में हैं। हालिया दिनों में रिकॉर्ड दर्जा हरारत की वजह से एशिया और यूरोप में सैकड़ों अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। इस साल हज की अदायगी के दौरान जाँ बहक हाजियों की तादाद भी 1000 से बढ़ गई है। मीडिया के मुताबिक भारतीय शहर दिल्ली में गर्मी से तकरीबन 200 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। दिल्ली में मुसलसल 38वें दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। इलावा ज़ी पाकिस्तान के कई शहर भी इन दिनों गर्मी और हब्स की लपेट में हैं। ये था अहम आलमी खबरों का खुलासा। मतबूआ रोज़नामा अल-फज़्ल इंटरनेशनल, बुध 26 जून सन 2024, सफ़ा 8।